اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کے ذہن میں یہ سوالات ہمیشہ سے گردش کرتے رہتے ہیں کہ جنت کہاں ہے، جنت کیسی ہوگی، کیا جنت میں ہم بستری ہوگی، جنت میں اولاد کیسے پیدا ہوگی، جنت میں کیا کیا ہوگا، حور کیسی ہوگی، حور سے تعلق کیسے قائم ہوگا، مردوں کو حوریں تو عورتوں کو کیا ملے گا۔ یہ سارے سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے اور انہوں نے جو جواب دیا اس کی روشنی میں جانتے ہیں۔ وسلم نے ان تمام تر سوالات کا جواب بہت ہی تفصیل سے دیا ہے۔ جنت کہاں ہے، کیسی ہوگی، کیا ہوگا، حور کیسی ہوگی، اس سے تعلق کیسے قائم ہوگا، نفسانی خواہشات ہوں گی، بچے کیسے پیدا ہوں گے، ہم بستری سے لذت کیسے حاصل ہوگی، مردوں کو حوریں تو حوروں کو ہم بستری کے لیے کون ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو جنت کے بارے میں بتائیے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی زمین سفید اور مٹی زعفران سے بنائی گئی ہے۔ اس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں جن کو مشک بھرے گارے اور موتیوں کی کنکری سے لگایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں سب سے کمتر جنتی کو 80,000 نوکر اور 72 حوروں سے نوازا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حور اتنی خوبصورت ہے کہ وہ حور آسمان سے زمین کی طرف نظر ڈالے تو زمین نور سے بھر جائے اور ہر طرف خوشبو پھیل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حور کے سر کا دوپٹہ دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ جنت کی حوروں کی پنڈلیاں ایسی ہوں گی جن کا گوشت اندر تک نظر آئے گا۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے بتایا کہ جب جنتی آدمی حور کے پاس جائے گا تو حور اس کا استقبال کرے گی، تم جس انگلی سے چاہے گا اس کو پکڑ سکے گا۔ حور کا اقبال مغرب زمین میں ظاہر ہو جائے تو مشرق و مغرب میں نور ہی نور پھیل جائے گا۔ جنتی آدمی جنت میں اپنے بستر پہ بیٹھا ہوگا تو اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر کم فرما رہا ہے۔ جب وہ اس نور کی طرف نظر ڈالے گا تو وہ ایک حور ہوگی اور اس جنتی سے کہہ رہی ہوگی، اے اللہ کے بندے، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ یہ آدمی اس سے دریافت کرے گا، تم کون ہو؟ وہ جواب دے گی کہ میں حوروں میں سے ہوں جس کا اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا۔ وہ حور اس جنتی کے پاس بیٹھ جائے گی۔ ابھی وہ جنتی اس حور سے گفتگو کر ہی رہا ہوگا کہ ایک اور حور اس بندے کے پاس آ کے کہے گی، اے اللہ کے بندے، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ اسی طرح وہ جنتی حور دوسری حور سے باتیں کرتا رہے گا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر جنتی حور اپنے ہاتھ کا کچھ حصہ زمین اور آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو زمین والے اس کے حسن سے آپس میں فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اگر وہ اپنا دوپٹہ زمین پہ ظاہر کر دے تو زمین اس کے آگے جھک جائے گی۔ اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین اور آسمان کی ہر چیز ظاہر ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی عورت اپنا تھوک سمندر میں ڈال دے تو سارا سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو جائے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کو جنت میں حوریں عطا کی جائیں گی تو پھر عورتیں جنت میں جائیں گی تو ان کو کیا ملے گا؟ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ جنت میں جائے گی تو وہ اپنے نیک شوہر کے ساتھ رہے گی۔ وہ عورت اپنے شوہر کو ملنے والی جنت کی سب حوروں کی سردار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو تمام حوروں سے خوبصورت بنا دیں گے۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیار سے رہا کریں گے۔ جو عورت کنواری فوت ہو جائے گی اس کو جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ وہ جنت میں جس مرد کے ساتھ چاہے گی نکاح کرے گی۔ ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے ہم اس کے بعد اس کا دوسرا نکاح کر لیتی ہیں، ان میں سے جنت میں اس عورت کا شوہر کون ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جس مرد کے ساتھ چاہے گی جنت میں رہ سکے گی، یعنی ان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہے گی وہ رہ سکتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتائیے کہ جنت کی حور بہتر ہے کہ دنیا کی نیک عورت بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا والی عورت کو جنت والی عورت پر فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ ایک بار ایک یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں لوگ کھائیں گے پیئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں آدمی کو 100 آدمیوں کے برابر کھانا پیش کیا جائے گا، اس کو 100 مردوں کے برابر ہم بستری کی طاقت عطا کی جائے گی۔ یہودی نے کہا، جب کوئی مرد یا عورت جنت میں کھائے گا پیے گا، اس کو جنت میں قضائے حاجت کی ضرورت تو پیش آئے گی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی حاجت اس کے پسینے کے راستے خارج ہو جائے گی، ان کے پسینے سے مشک کی طرح خوشبو آئے گی۔ جنت میں انسان جو کچھ چاہے گا اس کو عطا کیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنے ہاتھ اس حور کی کمر پر رکھے گا تو سامنے طرف سے سینے کی طرف کپڑے اور گوشت کے اندر سے کچھ ہاتھ دیکھ لے گا۔ مرد جب بھی حور سے صحبت کرنے جائے گا تو اسے ہر بار کنواری ہی پائے گا، لیکن اس ہم بستری سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ ہی کوئی رطوبت اور خون کا اخراج ہوگا۔ مرد اپنی حور کے جسم کو ویسے ہی پائے گا جیسے وہ چاہے گا۔ حضرت امام احمد نے حدیث ہے کہ حضرت ابو ذر زمین عقلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسے ہی لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو، اور وہ تم سے لذت حاصل کرتی ہیں۔ اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش ظاہر کرے گا کہ اس کی اولاد پیدا ہو تو اللہ پاک اس کی یہ خواہش بھی پوری فرما دے گا، کیونکہ جنت میں خواہشیں بھی پوری فرما دے گا، جنت میں خواہشیں ہوں گی جسے پورا کیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل، زچگی اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا۔ اب حمل کا ٹھہرنا، مدت مکمل ہونا اور اس کے بعد 33 سالہ جوان ایک ہی لمحے میں ہو جائے گا، اس حدیث میں ثابت ہوتا ہے۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے جسے وہ چاہے گا، مطلب یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی جو جنتی چاہے گا وہی پیدا ہوگا۔ حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کی اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہ ہوگی، بلکہ سارا مرحلہ ایک ہی لمحے میں مکمل ہو جائے گا۔ اور چونکہ جنت میں چھوٹے بچے نہ ہوں گے، اس لیے بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی 33 برس کا کڑیل جوان بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔